السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج آپ کا لیکچر نمبر 14 ہے زر کی اقسام کے بارے میں. کائنڈز آف منی. زر کی اقسام جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہیں، اس کی کچھ اقسام بتائی جا چکی ہیں اور مزید 2 اقسام مزید اس کی آج جن کی ڈیٹیل بتائی جائے گی. پہلے ہی ہے دھاتی زر، یعنی دھات سکوں کی شکل میں جو آپ کو زر نظر آئے گا. دوسری قانونی زر ہے، کاغذی زر، اعتباری زر اور قریبی زر. سب سے پہلے دھاتی زر کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ایسے دھاتوں کے بنے میں وہ سکے ہیں جو بطور زر گردش کرتے ہیں، جنہیں حکومت کی معرفت جاری کیا جاتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک سٹینڈرڈ منی ہوتی ہے، معیاری زر ہوتا ہے. معیاری زر سے مراد ایسا زر ہے جس کی ظاہری قدر و قیمت حقیقی قدر و قیمت کے برابر ہوتی ہے، یعنی جس میں جتنی مالیت کی دھات استعمال کی جاتی ہے اتنی مالیت کا سکہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر درج ہوتی ہے اتنی ہی مالیت. مثلا انگریزوں کے دور حکومت میں ابتدائی سالوں میں ہندوستان میں جو چاندی کا روپیہ ہوتا تھا اس میں اتنی ہی مالیت کی چاندی استعمال ہوتی تھی جتنی مالیت کا وہ سکہ ہوتا تھا. اس طرح سے عربوں کے اشرفی اور دینار بھی معیاری زر کہلاتے تھے، کیونکہ ان میں اتنی مالیت کا سونا استعمال کیا جاتا تھا جتنی مالیت کے وہ سکے ہوتے تھے. دوسرے نمبر پر اس کی دھاتی زر کی جو دوسری قسم ہے علامتی یا وضعی زر، جسے ٹوکن منی کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ایسا سکہ ہے جس کی ظاہری قدر و قیمت، یعنی اس کے اوپر جو لکھی ہوئی قیمت ہوتی ہے اس کی حقیقی مالیت سے زیادہ ہوتی ہے. مثلا ہمارا ایک جو 5 روپے کا سکہ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ آج آپ کی بک میں 1 روپے کے سکے کی مثال دی ہوئی ہے جو آپ نے شاید دیکھا بھی نہیں ہوگا. اس وقت آپ کو سکہ جو چھوٹے سے چھوٹا وہ عام طور پہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ 5 روپے کا، اور 1 روپے کا سکہ تو بہت پہلے، اس وقت جو 1 روپے کا سکہ ہے وہ ماضی میں اس جیسا 1 پیسہ ہوتا تھا. تو 5 روپے کے سکے کی اس وجہ سے مثال دے رہی ہوں کہ 5 روپے کا سکہ اس کے اندر جتنی مالیت کی دھات موجود ہے اس سے زیادہ مالیت اس کے اوپر 5 روپے کی درج ہے، اتنی مالیت کی دھات اس کے اندر استعمال نہیں ہوئی. پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کاغذی زر. دھاتی زر کے بعد دوسرے نمبر پہ کاغذی زر آ جاتا ہے. کاغذی زر سے مراد وہ تمام کرنسی نوٹ ہیں جو کسی ملک کی حکومت جاری کرتی ہے یا اس ملک کا مرکزی بینک حکومت کی اجازت پر جاری کرتا ہے. انہیں قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے، لہذا کوئی شخص بھی انہیں قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا. بظاہر یہ نوٹ کاغذ کے ایک ٹکڑے کے برابر ہیں، لیکن مرکزی بینک کی گارنٹی کی وجہ سے ان کی حیثیت قانونی طور پر اتنے روپوں کے برابر ہو جاتی ہے جتنی مالیت اس نوٹ کے اوپر درج ہوتی ہے. یہ نوٹ 2 اصولوں کے تحت جاری کیے جاتے ہیں. ایک معینہ حد کا اصول ہے اور دوسرا متناسب محفوظ سرمایہ کا اصول، یا جسے بینکنگ کا اصول کہا جاتا ہے. کاغذی زر جو جاری کیا جاتا ہے مرکزی بینک کی جانب سے، جو حکومت کی اجازت پر مرکزی بینک جاری کرتا ہے، اس کی 2 اقسام ہیں. ایک بدل پذیر کاغذی زر ہے اور ایک غیر بدل پذیر کاغذی زر ہے. بدل پذیر کاغذی زر ایسے زر کو کہتے ہیں یا ایسے نوٹوں کو کہتے ہیں جو حکومت یا مرکزی بینک جاری کرتے ہیں اور عوام کے مطالبے پر سونے یا چاندی میں ان کو بدلا جا سکتا ہے. اس قسم کے زر کے 3 فائدے ہیں. چونکہ حکومت صرف اتنے ہی نوٹ جاری کر سکتی ہے جتنی مالیت کا اس کے پاس سونا یا چاندی موجود ہو، اس لیے لوگوں کو ایسے نوٹوں پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے اور حکومت کی مالی حالت بھی مضبوط سمجھی جاتی ہے. دوسرا، اس قسم کے سکے کی صورت میں افراط زر کا خدشہ نہیں ہوتا. افراط زر یعنی زر کی مقدار کے زیادہ ہونے کا خدشہ باقی نہیں رہتا اور قیمتوں میں انتہائی اضافہ نہیں ہوتا.
کیونکہ افراط زر اس صورت میں نمودار ہوتا ہے جب حکومت بے تحاشا نوٹ چھاپتی چلی جاتی ہے۔ تیسرا، اس زر کی بدولت ملک کو بین الاقوامی ادائیگیوں میں مشکلات پیش نہیں آتی، کیونکہ بیرونی ملکوں کو ان نوٹوں کے بدلے سونا یا چاندی مل جاتی ہے۔ آج کے دور میں جتنے بھی نوٹ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، مرکزی بینک نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے کہ بینک دولت پاکستان حامل ہاذا کو مطالبے پر ادا کرے گا، یہ صرف ایک تحریر ہی رہ گئی ہے، اس کا عملی یا پریکٹیکلی اس کا کوئی بھی فنکشن باقی نہیں رہا۔ یعنی بدل پذیر کا مطلب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو حکومت جاری کرے یا حکومت کی اجازت پر اسٹیٹ بینک جاری کرے، وہ اس کو اتنی مالیت کے نوٹوں کو سونے یا چاندی میں بدلنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت آپ کو ایسی کوئی بھی نوٹ یا سچویشن اس طرح کا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس کو حکومت پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو سونے یا چاندی میں بدلنے کی ذمہ داری لے۔ یہ بہت پرانی بات ہے کہ 19ویں صدی کے دوران عام بینک کاغذی زر جاری کرتے تھے اور ان کی پشت پناہی پر سونے کے ذخائر رکھتے تھے۔ انگلستان کا مرکزی بینک بینک آف انگلینڈ بھی اپنے نوٹ جاری کرتا تھا، اور چونکہ یہ نوٹ سونے میں بدلے جا سکتے تھے اس لیے یہ کہا جاتا تھا کہ انگلستان کی کرنسی کا معیار سونا ہے، یعنی وہ گولڈ سٹینڈرڈ پر ہے۔ بعد میں یورپ کے بہت سے ملکوں نے بھی اپنے اپنے مرکزی بینک کو سرکاری تحویل میں لے لیا، اور انگلستان کا مرکزی بینک 1946 میں قومی ملکیت میں لے لیا گیا۔ اس سے پہلے 1930 تک یہ تمام برطانیہ جس انگلینڈ کا جو بینک تھا بینک آف انگلینڈ، وہ جتنے کرنسی نوٹ یا دنیا کے اور ممالک بھی جتنے کرنسی نوٹ ان کے اسٹیٹ بینک جاری کرتے تھے اس کو وہ سونے یا چاندی میں بدلنے کی ذمہ داری لیتے تھے۔ لیکن اب چونکہ یہ صرف ایک تحریر رہ گئی ہے، اس کو بدلنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اب اس کی دوسری قسم ہے غیر بدل پذیر کاغذی زر۔ اس سے مراد ایسے کرنسی نوٹ ہیں جنہیں حکومت جاری تو کرتی ہے لیکن اسے مستند سکوں یا سونے چاندی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے نوٹوں کے عوض حکومت سونا یا چاندی محفوظ سرمایہ کے طور پر نہیں رکھتی، لیکن قانونی طور پر وہ لوگوں کو ایسے نوٹ لینے کے لیے پابند کر دیتی ہے۔ جیسے پاکستان میں آپ کو چھوٹے سے چھوٹا 10 روپے کا اب نوٹ نظر آئے گا۔ 10 روپے کے نوٹ سے لے کر اوپر بڑے نوٹوں تک سب غیر بدل پذیر کاغذی زر ہے، کیونکہ اسے حکومت پاکستان جاری تو کرتی ہے، قانونی طور پر سب اسے قبول کرنے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن حکومت اس کو سونے یا چاندی میں تبدیل کرنے کی پابند نہیں ہے، نہ وہ تبدیل کرنے کی ذمہ داری لیتی ہے۔ اب حکومت پاکستان نے اوپر تحریر وہی رکھی ہوئی ہے کہ جو بینک ابھی میں نے آپ کو جیسے مثال دی ہے، نوٹوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے بینک دولت پاکستان حامل ہاذا کو مطالبے پر ادا کرے گا، لیکن یہ صرف تحریر رہ گئی ہے، اس کو بدلنے کی ذمہ داری حکومت بالکل قبول نہیں کرتی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ تیسری قسم زر قانونی۔ یہ اب جتنے بھی نوٹ جاری ہوتے ہیں جو غیر بدل پذیر کاغذی زر ہے، اس کو میں ابھی آپ کو وضاحت بھی کر چکی ہوں کہ یہ قانونی زر کہلاتے ہیں۔ یہ سارے ان کی حیثیت قانونی ہے کیونکہ لوگ قانونی طور پر اسے لین دین میں قبول کرنے کے پابند ہیں۔ اس کو لینے سے انکار جرم تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی سکے اور کرنسی نوٹ ہیں سب قانونی زر ہیں اور کوئی شخص بھی ان کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی دو اقسام ہیں، محدود زر قانونی۔ محدود زر قانونی سے مراد یہ ہے ایسا زر کہ جس کی حیثیت ویسے تو قانونی زر کی ہوتی ہے لیکن لین دین کے سلسلے میں کسی شخص کو ایک حد سے زیادہ قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اگر آپ نے کسی شخص کو 1000 روپیہ دینا ہے اور آپ اس کو 1 روپے کے سکوں میں 1000 روپیہ اس کو دینے کی کوشش کریں تو وہ لینے سے انکار کر دے گا۔ آپ بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ 1000 روپیہ پورا اپنا 1 روپے کے سکے کی شکل میں آپ سے وصول کرے۔ اس وجہ سے اسے محدود زر قانونی کہا جاتا ہے۔
دوسرا ہے لامحدود قانونی زر. اس سے مراد ایسا زر جس کو غیر محدود حد تک لین دین میں استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں اب 50 روپے کے نوٹ کی ہم مثال لے سکتے ہیں. 50 روپے کے نوٹ سے لے کر اوپر جتنے بھی نوٹ ہیں وہ لامحدود قانونی زر کے زمرے میں آتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہے قریبی زر. جو اشیاء قریبی زر کے طور پہ کام کرتی ہیں وہ حقیقت میں زر نقد کی طرح گردش نہیں کرتی ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر انہیں زر نقد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ مثلا میعادی امانتیں، فکس ڈپازٹ جو آپ نے بینکوں میں اپنے ڈپازٹ کروائے ہوئے ہیں، کھاتے کھلوائے ہوئے ہیں اور اس کے بدلے آپ کو چیک بکس ملی ہوئی ہیں. سرکاری کفالتیں اور حصص، شیئرز جس کو آپ کہتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ سے آپ نے کسی کمپنی کے شیئرز خریدے ہوئے ہیں یا کفالتیں خریدی ہوئی ہیں تو وہ قریبی زر تو ہیں، لیکن آپ اس کو زر نقد کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. کسی سے کچھ خریدتے وقت آپ اس کے بدلے میں وہ کفالتیں یا حصص یا بانڈ ان کو دے کر اسے چیز نہیں خرید سکتے جب تک آپ ان کو دوبارہ زر میں تبدیل نہیں کر لیتے. زر میں تبدیل پہلے آپ اس کو کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اس سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں. اس وجہ سے اسے قریبی زر کہا جاتا ہے. یعنی آپ کو پہلے ان بانڈز کو یا سرٹیفکیٹس کو پہلے سیال پذیری کی شکل میں تبدیل کرنا ہوگا، کرنسی نوٹوں میں تبدیل کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ اس کو خریداری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ایک جو پانچویں قسم ہے وہ ہے اعتباری زر. اعتباری زر سے مراد ایسا زر ہے جو کہ اعتبار یا بھروسے کی بنا پر گردش کرے. اعتباری زر کا اطلاق ایسے لین دین پر ہوتا ہے جس میں نقد ادائیگی کی بجائے مستقبل میں رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے. اعتبار کے لیے اچھے کردار اور مضبوط ساکھ اور رقم کی واپسی کی استطاعت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ وعدے یا عام طور پہ اس اعتبار کی جو صورتیں ہیں وہ دو ہیں، ایک زبانی وعدہ، ایک تحریری وعدہ. زبانی وعدہ کی صورت میں قرض خواہ کو مقروض پر مکمل اعتماد یا بھروسہ ہوتا ہے. مثلا کسی شخص سے رقم ادھار لیتے ہیں اگر آپ، تو وہ اس کے بدلے کوئی تحریر لکھ کر نہیں دیتے اور وقت مقررہ کے بعد آپ وہ رقم واپس کر دیتے ہیں، تو زبانی اعتبار عام طور پہ دوستوں اور رشتہ داروں پر کیا جاتا ہے. تحریری وعدہ سے مراد ایسا وعدہ جس میں مقروض قرض خواہ کو ایک تحریر لکھ کر دیتا ہے کہ اس نے فلاں شخص سے اتنے روپے ادھار لیے ہیں یا اتنی مالیت کا مال لیا ہے اور اتنے عرصے کے بعد اس کی ادائیگی کرے گا. اعتباری زر کی تحریری جو صورت ہے اس میں ایک قسم عام طور پہ جو محلوں کے اندر جو کریانے کی جو دکانیں ہیں اس کی میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں کہ لوگ ان سے سودا مہینے کا خریدتے رہتے ہیں اور تحریر وہ کرتا چلا جاتا ہے. اسے بک کریڈٹ کہتے ہیں. وہ تحریر کرتا جائے گا، آپ کے انگوٹھے یا آپ سے دستخط کرواتا جائے گا. اس کے بعد مہینے کے اینڈ میں جب آپ کو تنخواہ ملے گی یا آپ کی جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کو آمدنی حاصل ہوگی، اس آمدنی میں سے آپ اس کا جو کتابی اعتبار ہے، جو بک کریڈٹ ہے، اس میں جتنی رقم درج ہوگی وہ آپ اس کو ادا کر دیتے ہیں.